آزاد کشمیر میں دنیا کی نظروں سے اوجھل قدیم قلعوں میں سے ایک تاریخی بااثر قلعہ بھی ہے، جس سے بمبر کے قریب وادی سمانے کے مشرق میں تعمیر کیا گیا۔ کچھ تاریخی عمارتیں ایسے ہیں جن سے تعمیر کے بارے میں حتمی طور پر نہیں بتایا جا سکتا کہ انہیں کب اور کس نے تعمیر کروایا۔ قلعہ بااثر کا شمار بھی انہیں میں ہوتا ہے جس کی سنِ تعمیر کے بارے میں درست معلومات دستیاب نہیں ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ قلعہ مغلیہ دور میں تعمیر کیا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر دوغر دور حکومت کے دوران عمل میں آئی۔ قلعے کی بیرونی دیواریں مغل طرز تعمیر کی لگتی ہے، لیکن اس کا اندرونی طرز تعمیر کا مغل دور کا نہیں لگتا۔ قلعے میں بنے نقش و نگار کا ہندوانہ انداز تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ قلعے کی شمالی فصل میں بنے نقش و نگار ہندو کی طرز تعمیر کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قلعہ بااثر رنجیت سنگھ کے وزیر اعظم دیان سنگھ نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ وہی دیان سنگھ ہے جس کا بھائی گلاب سنگھ بعد میں ڈوگر حکمران بنا تھا۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قلعہ بااثر ڈوگر دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے نے احمد شاہ ابدالی، رنجیت سنگھ اور گلاب سنگھ کے دور حکومت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں عام طور پر گزرگاہوں پر قلعے تعمیر کروائے جاتے تھے تاکہ ان راستوں کی حفاظت کی جا سکے۔ قلعہ بااثر سطح سمندر سے تقریباً 975 میٹر بلند پہاڑ پر تعمیر کیا گیا، جہاں سے ایک کی بجائے دو راستے مغرب میں مغل روڈ اور مشرق میں کبوتر گالا کی حفاظت کی جا سکتی تھی۔ قلعہ بااثر کو اپنے اسٹریٹجک محل وقوع اور خوبصورت پرسکون ماحول کی وجہ سے مرکزی مقام کی حیثیت حاصل تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر سرسبز درختوں سے جھانکتے 4 منزلہ قلعہ بااثر کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر گرینائٹ استعمال کیا گیا ہے۔ قلعے کے اندر صدر دروازے کی طرف ایک باولی تالاب بھی موجود ہے جو عموماً پہاڑی پانی کو جمع کرنے کی کام آتی تھی اور اس کے بارے میں پورے قلعے کو پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ بااثر کا مطلب ہے پانی اور باغات کی سرزمین۔ بااثر دراصل قدرتی حسین سے مالا مال علاقہ ہے۔ ڈوگرا حکمران مہاراجہ رنبیر سنگھ نے قلعہ بااثر سے نیچے مشرق کی جانب ایک ٹھنڈی پانی کی جھیل بنوائی تھی، تقریباً نصف کلومیٹر طول۔ اس جھیل میں بہت سے مقامی اور نقل مکانی کرنے والے پرندے، خاص طور پر بطخیں اور ہنس آتے ہیں۔ یہ قلعہ اور اس کے دامن میں واقع جھیل کافی مشہور ہے اور یہ دونوں عباسی علاقے کے نام سے منسوب ہے۔ اس علاقے میں کئی باغات بھی موجود ہیں۔ قلعے کے آس پاس کی پہاڑی چڑیا دیواریں کے درخت اور گل سوہن سے ڈکی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ بااثر میں کئی بادشاہوں نے قیام کیا اور اس علاقے کی آب و ہوا اور فطرت سے بھرپور لطف انداز ہوئے۔ قلعہ بااثر عین لائن آف کنٹرول پر واقع ہے، جس کی وجہ سے اس کی دفاعی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ قلعہ پاک فوج کے پاس ہے جو اپنی طرز تعمیر کے حوالے سے بھی دفاعی حساس ہے۔ قلعے کی فصیل بہت چوڑی ہے، جس سے جھانکا جائے تو ایک طرف مقبوضہ کشمیر نظر آتا ہے۔ قلعہ بااثر کے صدر دروازے والے حصے کو بھارتی گولہ لگنے سے شدید نقصان پہنچا، جس کے آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔ قلعے کی فصیل کے ساتھ فوجیوں کے لیے کمرے بھی بنوائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک سرنگ بھی بنائی گئی تھی۔ قلعہ بااثر جاتے ہوئے راستے میں زمانے کے شکست فریحت کا شکار ایک سرائے بھی آتی ہے جسے سرائے سید آباد کہا جاتا ہے۔ مغلیہ طرز پر بنی اس عمارت کے محرابین، کچھ کمرے اور داخلی دروازہ اب بھی قائم ہے۔ پنجاب سے کشمیر کی تاریخی راستے پر واقع یہ صحرائے ماضی میں ایک اہم پڑاؤ تھا۔ بڑے سے دروازے کے چاروں اطراف بنے ہوئے کمرے اور درمیان میں بڑا سا صحن سرائے کے سندھ ماضی کا گواہ ہے۔ اس کا گزرگاہ کا سنگ میل ہے جس کا استعمال مغل شہنشاہ جہانگیر کشمیر جانے کے لیے کرتا تھا۔ یہ جہانگیری گزرگاہ تھی جو دلی سے لاہور، سیالکوٹ، بمبر سے ہوتی ہوئی یہاں اکلتی تھی اور پھر مقبوضہ کے شہر نوشہرہ ناراض سے ہوتی ہوئی راجوری اور پھر پونچھ پہنچتی تھی۔ قلعہ بااثر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے دلی اور لاہور کا فاصلہ تقریباً یکساں ہے۔ مشہور مغل شہنشاہ جہانگیر کے بارے میں مشہور ہے کہ 1627 میں کشمیر سے واپسی پر وہ ہیضہ کا شکار ہو کر سرائے سید آباد کے قریب وفات پا گیا تھا۔ وہیں پر اسے خطوط کیا گیا اور اس کے اندرونی اعضاء کو بااثر میں دفن کر دیا گیا۔ بعد از خاکی کو بااثر سے لاہور لے جایا گیا تھا۔ وہاں کے ساتھ ساتھ یہ عام سی قبر بارش اور کئی سے معدم ہو چکی ہے۔